عن ابیہ عن ابی ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس کی سند سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے اللہ میری قبر کو بت پرستی کا ذریعہ نہ بنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہر اس چیز سے بچو جو شرک اور بت پرستی میں واقع ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح اسلام نے سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، زوال کے وقت عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان وقتوں میں مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جن وقتوں میں مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان وقتوں میں اسلام نے مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے منع کیا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، تاکہ ان کے عمل کے مشابہ ہمارا عمل نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی قبروں پر مسجد بنانے سے جہاں منع کیا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہر اس طریقے کو دور رکھا اور ہر اس طریقے سے دور رہے جو بت پرستی کا ذریعہ ہے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اس بات سے منع کیا کہ جن جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے سفر کے اندر ان جگہوں کو عبادت کا ذریعہ مت بناؤ۔ مثال کے طور پر حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرور بن سوید نقل کرتے ہیں، معرور بن سوید تابعی، صلیت مع عمر بن خطاب بطریق مکہ، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں صبح کی نماز پڑھی، یعنی جب مکے کے راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، صبح کی نماز وقت ہو گیا تو ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر نماز پڑھو، یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے ریاض میں اور آپ کہنے کہ نہیں میں دمام میں جا کے پڑھوں گا کیونکہ اس مسجد کی فضیلت زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پہ نماز پڑھو، پوری روئے زمین مسجد ہے، نماز کے وقت کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ جس طرح معرور بن سوید کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، لیکن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک واقعہ ہوا، کیا؟ ثم رأى الناس يذهبون مذاهبا، پھر نماز کے بعد لوگ مختلف جگہوں کی طرف مختلف جگہوں پہ جانے لگے، یعنی مسجد اس جہاں پہ نماز پڑھی تھی اس جگہ کو چھوڑ کر کچھ لوگ الگ ہو گئے، کہیں ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اَيْنَ يَذْهَبُ هَؤُلَاء، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو نماز پڑھے پھر کہاں جا رہے ہیں؟ نبی نماز پڑھ لیے، پھر صبح کے بعد کوئی نماز نہیں، معلوم ہے لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ تطلع الشمس، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، الا یہ کہ اگر فجر کی سنت چھوٹی ہو تو اس کی قضا سے متعلق بعض روایتیں، لیکن عام طریقہ صحابہ یہی تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابھی لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا گیا یا امیر المؤمنین مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہم یصلون فیہ فقال انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار انبیائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ لوگ اس مسجد میں جا رہے ہیں جس مسجد میں اللہ کے نبی نے سفر کے دوران نماز پڑھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہ جگہ متبرک ہے اور وہ بابرکت ہے، اور جس طرح نبی کی ذات سے برکت حاصل کرنا جائز، اسی طرح جس جگہ پر نبی نے نماز پڑھی اس جگہ نماز پڑھ کے بھی برکت حاصل کرنا جائز۔ یہ صحابہ کا استدلال، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ اتبان بن مالک اندھے صحابی تھے، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی،
مسلم شریف میں حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی, مسجد نہیں آ سکتا, گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے جس جگہ پہ میں نماز ادا کر رہا ہوں آپ یہ پڑھ رہا ہو وہاں پہ نماز پڑھ لیجیے تاکہ ہم بعد میں اسی جگہ پر ہم نماز پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز پڑھی. اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ نے دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب دعوت کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں نماز پڑھ دیتا ہوں, فلیصلی بکم. چنانچہ ایک چٹائی جو بڑی سوکھی ہوئی تھی اس پر تھوڑا پانی کا چھینٹا دیا گیا, اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی آگے بڑھے, صففت انا والیتیم والعجوز من ورائنا, بڑھیا جو میری دادی پیچھے تھی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور یتیم بچہ میرے ساتھ کھڑا ہوا, اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی. اس سے معلوم ہوا نفل نماز میں بھی جماعت پڑھنا جائز ہے, یعنی نفل نماز کی بھی جماعت جائز ہے. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز گھر میں پڑھائی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ گھر میں برکت ہو رہا ہے. نبی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر میں نماز کا کچھ حصہ بناؤ, ایجاد من صلاۃ ایجاد فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا, گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ گھر میں بھی نفل نماز پڑھا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ نماز پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس میں برکت ہو اور اس جگہ پر صحابہ یعنی گھر کے لوگ بھی نماز پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے نبی کی زندگی میں صحابہ نے برکت حاصل کی. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی صحابہ کے ذہن میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے نماز پڑھی, اور جہاں پر نبی نے نماز پڑھی ان جگہوں پر صحابہ نماز پڑھتے رہے, جیسے اتبان بن مالک, انس بن مالک کی دادی. تو اسی طرح اللہ کے نبی مکے کے سفر میں تھے, ایک جگہ پہ نماز پڑھی اور وہاں پہ مسجد بن گئی, لہذا ہم جب بھی گزریں گے ہم اس جگہ پر نماز پڑھیں گے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو. یہ استدلال تھا صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت بڑے فقیہ تھے, فضیلت کے اعتبار سے تو حضرت ابو بکر کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑے تھے, اور علم کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام تھا. ٹھیک ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ اپنے انبیاء کے نشانات کی انہوں نے پیروی کی. کیا مطلب؟ یعنی انبیاء کے بعض آثار کے پیچھے لگ گئے, ان کی سنت کی پیروی چھوڑ دی, ان کے طریقے کو چھوڑ دیا, ان کے عمل کو چھوڑ دیا, کچھ آثار کو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے چلے گئے. یہاں تک ایک ایسا بتایا کہ انبیاء کے آثار کو پکڑ لیا اور اس کو گرجے میں تبدیل کر دیا, مسجد میں تبدیل کر دیا. کہاں فمن ادرک الصلاۃ فی المساجد, جس مسجد میں بھی نماز کے وقت ہو جائے وہیں پہ نماز پڑھو, اور اگر نماز کا وقت اس مسجد میں نہیں ہوتا ہے تو پڑھو. اگر اس مسجد نماز کا وقت ہو جائے پڑھو, لیکن اگر اس مسجد میں نماز کا وقت نہیں ہوتا تو تم آگے جاؤ, یا اس جگہ آنے سے پہلے نماز کا وقت ہوتا ہے تو نہیں پڑھ لو, اور اگر پہلے نماز پڑھ لو تو پھر دوبارہ یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے ان آثار کی ابتدا کرتے کرتے لوگوں نے شرک اور بدعت اور کفر کا راستہ کھول دیا. یہاں پہ ایک شبہ ہے. شبہ یہ ہے کہ انبیاء کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے, تو پھر یہ منع کیوں کیا؟ اس میں نے تفصیل بتائی ہے کہ جن جگہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک قرار دیا ان سے ہمیشہ برکت حاصل کریں گے, جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا, مسجد نبی نماز پڑھنا, بیت المقدس میں نماز پڑھنا, یا قباء میں نماز پڑھنا جا کر پیدل, یہ سوال ہے. لیکن جس جگہ پر اتفاقیہ طور پر نبی نے کبھی کوئی عمل کیا, اتفاقیہ بائی چانس وقت ہو گیا نماز, اور اس کی کوئی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی, تو ان جگہوں کو فضیلت دینا اور ان جگہوں پر بار بار نماز پڑھنا یہ فضیلت نہیں. جیسے مدینہ میں قباء کی فضیلت, لیکن بعض لوگ قباء سے زیادہ فضیلت کی مدینہ میں بھی لگاتے ہیں, حدیث نہیں ہے بنایا. یعنی قباء کی فضیلت کیونکہ نبی نے نماز پڑھی اور آپ نے فضیلت ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو دل رہتے ہی جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. نہیں, اگر نماز کے وقت ہو جائے تو دل میں نماز پڑھو, لیکن خصوصیت کے ساتھ مسجد کی بہترین جانا, سبع مساجد جانا, مسجد فتح جانا اور عقیدے کے ساتھ نماز پڑھنا, یہ سنت کے خلاف. ہاں, اگر نماز
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لیا تھا. بیعت رضوان سمجھ گئے نا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 تقریباً. اس بات پر کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات افواہ گشت کر گئی کہ کفار نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا کہ ان سے بدلہ لیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو آپ بیعت نہیں دیتے, آپ کو بدلہ دے دیں گے. حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے, آپ نے نہیں لیا. اور چونکہ اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی, صحابہ کے دلوں میں سچائی تھی اس درخت کے نیچے. اس درخت کی کوئی اسپیشل فضیلت نہیں. جس طرح فضیلت آتی ہے کھجور کے درخت کی فضیلت آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس نام کا درخت دنیا میں بھی ہے جس کا پتا کبھی نہیں گرتا. تو کھجور کے درخت کی ایک خاص فضیلت. یہ وہ درخت تھا جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے پوری صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما واخری لم تقدروا علیہا قد احاط بکم. اس موضوع کو پورا سمجھ لیجیے. نیت درست ہوتی ہے تو اس کا فائدہ انسان کی ذات کو, نیت درست ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پوری امت کو, نیت درست ہوتی ہے تو اس کا فائدہ حال اور مستقبل کو. اللہ نے فرمایا کہ جن صحابہ نے, جن ایمان والوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ لیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. بیعت رضوان میں جن صحابہ نے بیٹھ لیا